ہماری تمام پریشانیاں دو چیزوں کی وجہ سے ہیں۔ ہم لوگ بھلانے والی باتوں کو یاد رکھتے ہیں اور یاد رکھنے والی باتوں کو بھلا دیتے ہیں۔ رات کو سوتے وقت نیم گرم پانی پی لیا کرو، نیند جلدی آئے گی اور پیٹ کی صفائی ہو جائے گی۔ اگر آپ بدن سے چکنائی کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو جو کا دلیا، انگور اور سیب کھائیں۔ مچھلی کھانے سے بدن میں خون نہیں جمتا۔ جوڑوں اور گھٹنوں کے درد میں ایلو ویرا کھانے سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ روزانہ کھانے کے ساتھ لیموں نچوڑ کر کھائیں، آپ کا ہاضمہ بہترین ہو جائے گا۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص تمہاری نظروں سے تمہاری ضرورت کو نہ سمجھ سکے، اس سے کچھ مانگ کر خود کو شرمندہ نہ کرو۔ 5 چیزیں اگر ایک عورت میں ہوں تو وہ صرف گھر نہیں، پوری نسل سنوار دیتی ہے۔ رشتوں اور مذہب سے ایمانداری، ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان، نرم دل اور برداشت۔ جس عورت کے چہرے پہ جوانی میں جھریاں پڑ جائیں وہ بہت سمجھدار ہوتی ہے۔ جس عورت کے ہونٹوں پر تل ہو تو سمجھ جاؤ ایسی عورت محبت اور پیار کی بھوکی ہوتی ہے۔ جس عورت کی چھاتی پر تل کا نشان ہو تو سمجھ جائیے کہ ایسی عورت کا دل محبت کے نام پر جلدی پگھل جاتا ہے۔ جس عورت کی ناف کے پاس تل کا نشان ہو تو سمجھ جاؤ ایسی عورت مردوں کی طرف جلدی مائل ہو جاتی ہے۔ جس عورت کی ناک پر تل کا نشان ہو تو سمجھ جاؤ ایسی عورت کے مقدر میں کبھی غم نہیں آتے، ہمیشہ خوشیاں ہی آتی ہیں۔ جس عورت کی کمر پر تل کا نشان ہو تو سمجھ جاؤ ایسی عورت دولت کی لالچی اور زیورات کی بھوکی ہوتی ہے۔ جس عورت کی ٹھوڈی پر تل کا نشان ہو تو سمجھ جائیں کہ ایسی عورت قسمت کی بڑی دھنی ہوتی ہے۔ جس عورت کے ماتھے پر تل ہو تو سمجھ جاؤ کہ ایسی عورت شادی کرنے کی شوقین ہوتی ہے۔ جس عورت کے کاندھے پر تل ہو ایسی عورت پیار حد سے زیادہ کرتی ہے، شوہر کو خوش رکھتی ہے۔ جس عورت کے بائیں پاؤں پر تل کا نشان ہو وہ عورت مردوں کو دیکھ کر بھڑک اٹھتی ہے۔ مردوں میں ایسی عورت کو دلچسپی نہیں ہوتی، ٹھنڈی مزاج ہوتی ہے۔ جو عورت شوہر سے مالی خواہشات کا اظہار زیادہ کرتی ہے، شوہر اس عورت سے تنگ آ جاتا ہے۔ جس عورت کے بال لمبے ہوں وہ عورت ذہین، خوش اخلاق اور خوش قسمت ہوتی ہے۔ جو عورتیں کچے چاول زیادہ کھاتی ہیں وہ جان لیں کچے چاول گردوں میں پتھری پیدا کرتے ہیں۔ دماغ کو تباہ کرنے والی 6 چیزیں: بہت کم سونا، زیادہ گرم کھانا کھانا، ہر وقت سوچتے رہنا، بہت زیادہ غصہ کرنا، سوتے وقت جراب پہننا، بہت زیادہ گرم چیزیں کھانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، پانی 3 سانسوں میں پینا زیادہ سیر کرنے والا ہے، زیادہ شفا دینے والا ہے، زیادہ بھوک لگانے والا ہے اور زیادہ پیاس مٹانے والا ہے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے دانت خراب نہ ہوں تو اس کو چاہیے کہ میٹھی چیز کھانے سے پہلے روٹی کا سوکھا ٹکڑا کھا لیا کرے۔ کھانے سے پہلے خربوزے کا استعمال پیٹ کو بالکل صاف کر دیتا ہے اور بیماری کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے۔ کچی پیاز استعمال کرنے کا بہترین وقت دوپہر ہے۔ شام کے وقت کچا پیاز استعمال نہ کریں ورنہ آپ کو بخار ہو سکتا ہے۔ کھانے سے قبل روزانہ ایک سیب کھا لیا کرو، بوڑھے ہو جاؤ گے لیکن معدہ خراب نہیں ہوگا۔ کھجور کھانے سے کمر مضبوط ہوتی ہے، دل اور دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ تمہارا مستقبل کیسا ہوگا تو آج کے دن پر غور کرو کہ تمہارا مقصد کیا ہے اور تم کیا کر رہے ہو۔ پودوں کے گملے میں ٹھنڈی چائے چھڑکنے سے مٹی میں کیڑے پیدا نہیں ہوتے۔ کامیابی کی 3 سیڑھیاں ہیں: ٹھنڈا دماغ، نرم دل اور میٹھی زبان۔ کھیرا کھانے سے پیاس کی شدت میں کمی آتی ہے،
گرمی اور خون کا جوش کم ہو جاتا ہے اور پیشاب کی جلن دور ہو جاتی ہے۔ اگر آپ دولت مند ہونا چاہتے ہیں تو صبح اٹھتے ہی پرندوں کو دانا پانی ڈالا کرو، خاص کر کبوتروں کو، جلد ہی دولت مند ہو جاؤ گے۔ کچی روٹی کھانے سے گریز کرو ورنہ پیٹ کی بیماری ہو جاتی ہے۔ خالی پیٹ ہمیشہ نیم گرم پانی کا استعمال کریں کیونکہ ٹھنڈے پانی کے استعمال سے بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ بدہضمی کی صورت میں دودھ مت پینا ورنہ اور زیادہ الٹی آئے گی۔ چنے کی دال میں سونف ملا کر کھایا کرو، ہمیشہ جوان رہو گے۔ کھیرا کھانے سے پیاس کی شدت میں کمی آتی ہے، گرمی اور خون کا جوش کم ہو جاتا ہے، پیشاب کی جلن دور ہو جاتی ہے۔ زیرہ کھانے سے جوڑوں کے درد میں افاقہ ہوتا ہے۔ بندہ اتنا غصہ نہیں کرتا جتنا غصہ بندے کو کھا جاتا ہے۔ جن بچوں کی نظر کمزور ہو جائے ان کو سونف روزانہ کھلائیں۔ جو روزانہ روٹی کے ساتھ ایک ٹماٹر کھائے گا اس کے بال کبھی سفید نہیں ہوں گے۔ چہرے پر ٹماٹر کا پیسٹ لگانے سے چہرہ صاف ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کا دل بار بار خراب ہوتا ہے یا الٹی آتی ہے وہ الائچی چباتے رہا کریں۔ جن لوگوں کو بھول جانے کی پرابلم ہو وہ شلجم کی سبزی بنا کر زیادہ کھائیں۔ شکر اور گڑ ہر چیز کے لیے مفید ہیں اور یہ نقصان دہ نہیں ہوتے۔ اگر موٹے اور صحت مند ہونا چاہتے ہو تو رات کو روٹی دودھ میں بھگو دو اور صبح کے وقت کھا لو، موٹے ہو جاؤ گے۔ جو کوئی سوتے وقت گڑ کی ایک چھوٹی سی ڈلی کھاتا ہے اس کے جسم کا کوئی حصہ درد نہیں کرتا۔ کھانے میں ہلدی اور کالی مرچ کا استعمال زیادہ کیا کریں۔ زیادہ پانی استعمال کرنے سے ذہن تیز ہوتا ہے اور غصہ کم ہو جاتا ہے۔ اخروٹ کھانے سے بے وقت بھوک لگنا اور زیادہ کھانے کی خواہش کم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ رات کو سونے سے کچھ دیر پہلے 5 کھجوریں کھا لیں تو آپ کو سونے کے دوران پیشاب تنگ نہیں کرے گا۔ پیاز کا رس چہرے پر لگانے سے چہرے کے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ کھانے کے بعد مسنون دعائیں پڑھ کر اللہ پاک کا شکر ادا کریں، تمہارے رزق میں کبھی کمی نہیں آئے گی اور دن بدن رزق میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ بیت الخلاء میں کپڑے مت لٹکایا کریں، اس سے خارش جیسی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ زیتون کا تیل دودھ میں ڈال کر پینے سے چہرے کی رنگت نکھرتی ہے۔ چقندر بدن سے چکنائی کو دور کر دیتا ہے اور جلد کو تازگی فراہم کرتا ہے۔ ٹھنڈے پانی میں ملی ہوئی شکر مریض کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ تمہاری بہترین دوست تمہاری صحت ہے، اگر یہ ساتھ چھوڑ دے تو ہر رشتے کے لیے تم بوجھ بن جاتے ہو۔ رازدار تمہارے جتنے کم ہوں گے دھوکے بھی اتنے ہی کم ملیں گے، کیونکہ تمہاری کمزوریاں ہی دشمن کو طاقت دیتی ہیں۔ رات کو بال باندھ کر سونے سے بالوں پر دباؤ بڑھ جاتا ہے جس سے بالوں کی جڑیں کمزور ہوتی ہیں اور بال گرنے لگتے ہیں۔ ناظرین، ہو سکتا ہے کسی انسان کی نیت ٹھیک ہو اور اس کا عکس دکھانے والے کی نیت ٹھیک نہ ہو، لہٰذا ہر سنی سنائی بات پر اعتبار مت کریں۔ کالے چنوں کی روٹی بنا کر کھانے سے بال صحت مند اور کالے ہو جاتے ہیں۔